اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استادی فائی چینل اور میرا نام ہے وقاص۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں جس کے اندر ہم فرسٹ ایئر کے جو امپورٹنٹ لانگ کوسچنز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جس کو پتہ ہے ساروں کو کہ آج ہمارا مین مقصد اس ویڈیو کے اندر لانگ کوسچنز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ پیپر آپ کے قریب ہی آگے ہیں، فرسٹ ایئر کے پیپر 16 سے شروع ہونے لگے ہیں اور 16 جون سے ٹھیک ہے پیپر شروع ہونے لگے ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر کا پیپر لاسٹ پیپر ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو لانگ کوسچنس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کلاس کے اندر بھی، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو لانگ کوسچنس بتا چکا ہوں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ان لانگ کوسچنس کے اوپر فوکس کریں، تیاری کریں۔ آپ کو کمپیوٹر کے اندر 4 چھٹیاں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان چھٹیوں کے اندر جو پیپر کے اندر ہوں گی، اگر آپ ان کو لانگ کوسچنس کو صحیح طرح سے تیار کر لیتے ہیں، شارٹ کوسچنس بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، لیکن اگر آپ لانگ کوسچنس کو تیار کر لیتے ہیں تو 24 آؤٹ آف 24 نمبر پورے ٹوٹل آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر پورے تو نہیں آتے، نمبر پورے بھی آ جاتے ہیں جی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کے بورڈ کے اندر 75 آؤٹ آف 75 بھی ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ فرسٹ سلیبس آ رہا ہے نیا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اب جو میں آپ کو یہاں پر لانگ کوسچنس بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے بک اس کے اندر موجود ہے، ٹیکسٹ بک، اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں، ہمارے ہاں جو ابھی سلیبس بتایا گیا ہے اس سلیبس کے اندر آپ کا جو چیپٹر 1 ہے اس میں لانگ کوسچن نہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سے لانگ کوسچن آپ کے نہیں آنے۔ تو میں سیکنڈ چیپٹر کی طرف چلتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرسٹ چیپٹر کی ایکسرسائز آ گئی، یہ سیکنڈ چیپٹر ہے جی، اور سیکنڈ چیپٹر جو ہے نا یہ آپ کا پائتھن کے اوپر، آپ سب کو اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ پروگرامنگ والے ہی چیپٹر ضرور کر رہے ہیں یا نہیں کرنا، اور بھی آپشنز ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو آپ کا ایک شارٹ کوسچنس کے بعد لانگ کوسچن والا ایریا ہے اس کے اندر کوئی کٹنگ نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اے اور سی پارٹ انہوں نے سمارٹ سلیبس جو پیئرنگ اسکیم جو انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر یہ پیئرنگ اسکیم کے اوپر ہی سلیبس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں شامل ان کے نہیں ہیں، اے پارٹ اور سی پارٹ شامل نہیں ہیں، تو ایکسپریشنز اس کے علاوہ آپ تیار کر لیں۔ یہ ایسے کہیں بھی کوئی بھی آ جائے آپ کی ایکسپریشن تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے آپریٹر پریسیڈنٹس کو سمجھا ہے، ٹاپکس کو جنہوں نے پڑھایا آپ کو۔ اسی طرح لانگ کوسچنز یہاں پر ایکسپلین دا کنسیپٹ آف ویریبلز، ویریبلز کے جو کنسیپٹ ہے، ویریبلز کے بارے میں، رولز نیمنگ آف ویریبلز کس طرح ڈکلیئر کرتے ہیں، کیسے پائتھن میں یوز ہوتے ہیں، کتنی قسم کے ویریبلز ہیں، یہ سارے آپ کو یہاں پر آپ نے، کیونکہ سارے کے سارے ویریبلز کے بارے میں آپ نے صرف ویریبل کے بارے میں بتانا ہے کہ ویریبلز پائتھن میں کیسے یوز ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کی ویلیوز یوز کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر 2 پروگرام ہیں، رائٹ اے پائتھن پروگرام دیٹ ٹیکس اے نمبر ایز ان پٹ، جس میں آپ ایک نمبر ان پٹ کریں اور وہ بتایا کہ نمبر پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے یا 0 ہے، یوزنگ این اف ایلف ایلس اسٹیٹمنٹ۔ اب یہ جو لانگ کوسچن ہے جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں، یہ ابھی سیکنڈ ایئر کا سی کا پیپر ہوا ہے، سی لینگویج کا، اس کے اندر سی لینگویج کی بیس پر یہ سوال آیا ہوا تھا، پازیٹیو، نیگیٹو اور 0 والا 8 نمبر کا۔ تو یہ آپ پروگرام کر لیں، میں بھی شاید آپ کا بھی یہی آ جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں بھی یہی پروگرام اٹھا کے دے دیں۔ پھر اس کے بعد رائٹ اے پائتھن پروگرام یوزنگ وائل لوپ، وائل لوپ کی مدد سے آپ نے آڈ نمبرز بٹوین 1 and 100 پرنٹ کرنے ہیں، ویلیوز بھی چینج کر سکتے ہیں، اب یہاں پر آڈ لکھا ہوا ہے، ایون نمبر بھی کر سکتے ہیں، اس لیے سوال کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اینڈ دین یو شوڈ رائٹ یور کوڈ۔ آلسو کاؤنٹ اینڈ پرنٹ دا ٹوٹل نمبر آف آڈ نمبرس، اب یہاں پہ ایون بھی کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، کتنے ایون نمبرز ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتائیں اور ان نمبرز کو پرنٹ کر کے بھی بتائیں۔ تو اس لیے یہ سوال دو طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، میں نے آپ کو اس کی ریزنز بتا دی ہیں کہ کس طرح یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایون آڈ والا بھی ایک پروگرام ہے آپ کی بک کے اندر، چیپٹر کے درمیان ہے ایون آڈ والا، وہ سمپل اف ایلس ہے، اف ایلف ایلس سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 صرف آپشنز ہیں، تو وہ پروگرام بھی ساتھ تیار ایک دفعہ کر لیجئے گا۔ تو یہ ایکسرسائز آپ کی جو ہے سیکنڈ چیپٹر کی، ان لانگ کوسچنس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ میری نظر میں یہ 5 اور 6 جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایکسپریشن بھی میں بھی شاید دے دیں۔
لیکن ایکسپریشن کے چانسز زیادہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی چیپٹر 3 الگوریتھم اینڈ پرابلم سالونگ. بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے جی, لازمی ایک لانگ کوشچن اس میں سے آنا ہے. چیپٹر 3 میں سے تو آئے گا ہی آئے گا. اب لانگ کوشچن یہاں پر آپ کو دیا ہوا پہلا, پرووائڈ ڈیٹیل ایکسپلینیشن آف وائی دا ہالٹنگ پرابلم. یہ آپ کا کینسل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, 1 والا سوال آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. 2 والا, ڈسکس دی کریکٹرسٹکس آف سرچ پرابلمز اینڈ کمپیئر دا ایفیشنسی آف لینئر سرچ اینڈ بائنڈری سرچ. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پر یہ سوال بھی شامل نہیں. ڈسکس دا نیچر آف آپٹیمائزیشن پرابلمز اینڈ پرووائڈ ایگزامپلز آف دیئر ایپلیکیشن ان ریئل ورلڈ سینیریو. یہ سوال بھی آپ کا شامل نہیں. ایکسپلین دا پروسیس اینڈ ٹائم کمپلیکسٹی آف ببل سارٹ الگوریتھم. یہ امپورٹنٹ ہے جی کہ آپ نے ٹائم کمپلیکسٹی ببل سارٹ الگوریتھم کی بتانی ہے. کمپیئر اٹ ود اندر سارٹنگ الگوریتھم. اس طرح ببل سارٹ الگوریتھم کو دوسرے سلیکشن سارٹ کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے. یور چوائس سے مراد آپ نے سلیکشن سارٹ ہی پڑھا ہوا ہے اس چیپٹر کے اندر, اس کے ساتھ آپ نے کالمز کی بیس پر ڈفرینشیٹ کرنا. یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈسکس دا ڈفرینسز بٹوین ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی. اور ٹائم کمپلیکسٹی کے درمیان ڈفرینسز کیا ہیں, ان کو آپ نے کالمز کے اندر بتانا ہوگا. اینڈ ہاؤ ڈو دے امپیکٹ دا چوائس آف این الگوریتھم فار اے اسپیسیفک پرابلم. اور اس طرح آپ کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک خاص الگوریتھم کے اوپر اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. ٹائم کمپلیکسٹی اور اسپیس کمپلیکسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کون سا الگوریتھم یوز کریں گے فار اسپیسیفک پرابلم. تو ہم ٹائم کمپلیکسٹی اور اسپیس کمپلیکسٹی والے سوال کی زیادہ اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ یہ چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ ہمارا الگوریتھم جتنے ہوتے ہیں وہ ٹائم اور اسپیس کو یوز کرتے ہوئے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. مے بی اس 5 لانگ کوسچنس کے اندر یہ والا لانگ کوسچن 3rd چیپٹر میں سے آ جائے. مے بی, میری چوائس مجھے لگ رہا یہ ہے. اچھا, چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی لانگ کوسچنز یا کوئی ٹاپک انہوں نے کینسل نہیں کرایا بورڈ والوں نے. اس کے اندر بھی لانگ کوسچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے لحاظ سے جو امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لانگ کوسچن کی اگر بات کریں تو لانگ کوسچن یہاں پہ لکھا ہوا جی ڈائنامک سائز پراپرٹی لسٹ ان پائتھن. یہ والا سوال کینسل ہے, مطلب میرے خیال میں یہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ والا سوال شامل نہیں ہے, اس طرح کی بک میں نہیں. ایکسپلین دا آپریشنز آن اسٹیک ود ریئل لائف ایگزامپل. اب یہ تو بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا کوئی مطلب اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ نے پائتھن کا کوڈ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اسٹیک کا جو اسٹیک کے اندر آپ کا آپریشن ہوتے ہیں آپ کے پش اینڈ پاپ, اس کے لیے آپ نے کوڈ بھی لکھنا ہے. یہ آپ کا بک میں موجود ہے. رائٹ اے سمپل پروگرام ٹو امپلیمنٹ اے کیو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والا پروگرام دے دیں انسرشن اور ڈیلیشن کے لیے. آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے پائتھن کا کوڈ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یا سوری الگوریتھم لکھنا ہے, ساتھ کوڈ بھی ہے اور لیکن اوپر والی اسٹیک کے اندر. تو یہاں پر تو صرف پروگرام لکھنا ہے انسرشن اینڈ ڈیلیشن کا. پھر ڈیفائن ٹری اینڈ اٹس پراپرٹی. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن میرے خیال میں ان کے اوپر والے سوالوں کے اندر یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک, یا واٹ از اے گراف, ایکسپلین ڈفرینسز بٹوین ڈائریکٹڈ اینڈ انڈائریکٹڈ گرافس. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس میں پھر آپ کو ایگزامپل, آپ کو ڈائیگرام بھی بنانی ہوگی صحیح طرح سے, اور ایک ویٹڈ گراف ہے, ویٹڈ گراف کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. تو یہ ہو گیا جی آپ کا 4th چیپٹر. اب 5th چیپٹر کی بات کرتے ہیں. اس میں سے میرے خیال میں ڈیٹا انالیٹکس میں سے دیکھتے ہیں, 1 منٹ ایکسرسائز, تو وہاں سے اندازہ ہوگا. اس میں آپ کا جی پہلا سوال نہیں ہے, دوسرا سوال بھی نہیں ہے, تیسرا سوال ہے جی ڈسکس دی ٹائپس آف ڈیٹا ویژولائزیشنس. یہ جو ابھی آپ نے یہاں پر دیکھی ہیں, یہ جی باکس پلاٹ اور اسکیٹر پلاٹ, لینئر لائن گراف اور اس طرح کر کے. ٹھیک ہے جی, بار چارٹس, یہ ویژولائزیشن ہے. یہ سارا اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا اگر یہ سوال آتا ہے کہ ڈسکس دی ٹائپس آف ڈیٹا ویژولائزیشنس اینڈ دیئر یوزز. تو وہ جو بھی ڈیٹا ویژولائزیشن ہے لائک بار چارٹ, اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں,
تو ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر آپ نے ان کے بارے میں یوزز یہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسپلین ڈیٹا کلیکشن میتھڈز, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. ڈیٹا کلیکشن میتھڈز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو میں نے بڑا تیار کرایا ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پیپر میں آئے گا. ڈیٹا کلیکشن میتھڈ اس چیپٹر کے اندر سے. تو سروے کیا ہوتا ہے, سروے کی ایگزامپل لازمی لکھنی ہے. اسمال لوکل گروسری اسٹور, اس طرح کسٹمر کے پریفرنس کیا ہے اس سروے کا, یہ سوال بھی ساتھ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے ضروری ہیں. جن اسٹوڈنٹس نے نہیں لکھے ہوئے ہوتے ان کے لیے نمبر کٹنے کے چانسز ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آبزرویشن ہے اس طرح کر کے. یہ بھی آپ کے چیپٹر 5 کے اندر امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں آگے اگلے سوال کی. اگلا سوال کون سا ہے جی؟ اگلا سوال ہے جی کنسیپٹ آف میئر آف ٹینڈنسی ود ایگزامپل. یہ آپ کو شروع میں مل جائے گی اس چیپٹر کی. یہ دیکھیں, میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی, مین, موڈ, میڈین وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ سارے کے سارے موڈ تک جو ہیں یہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں جی؟ ابھی آپ کو یہاں پہ بتایا بھی تھا. یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ آگے جو اس چیپٹر 5 کے اندر ہیں, یہ والی سروے اور یہ آبزرویشن, یہ بڑے امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ اس کے اندر تھیوری زیادہ ہے, ایگزامپلس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی. تو یہ مطلب میئر آف ٹینڈنسی ہو گیا, ڈیٹا کلیکشن ہو گیا, ٹائپ آف ویژولائزیشن. یہ 3 ہی لانگ کوشچنز آپ کو کہے گئے. پہلے 2 آپ کے سلیبس میں شامل اس دفعہ نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کے بعد اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں 6 میں آئی تھنک نہیں ہے, 6 میں لانگ کوشچن نہیں دیا. ٹھیک ہے. ایسا تو بن سکتا ہے کہ ایڈوانسمنٹ کیا ہوتی ہیں ایج کمپیوٹنگ کی, ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ واٹ آر دی کیا ڈیفائن کلاؤڈ ڈپلائمنٹ ماڈلس. ایگزامپل جس میں آپ پبلک اور پرائیویٹ اور اس طرح کر کے میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں. کلاؤڈ ڈپلائمنٹ ماڈل جو ہیں وہ کون سے ہیں. یہ پیچھے چلتے ہیں جی, اس طرح پیچھے چلتے جاتے ہیں. کلاؤڈ یہاں پر اگر ہم چلتے جائیں اور آگے کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ جائے گی. کلاؤڈ کمپیوٹنگ پیج نمبر کیا ہے جی؟ 87 جی. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب بلاک چین والے اس میں شامل نہیں ہیں, بلاک چین والے سوال اس میں شامل نہیں ہیں. تو اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے جی 7 کے اندر زیادہ تر جو ہیں سوال وہ کامن کلاسز اینڈ کنڈیشنز, جس کے اندر یوزر اپلیکیشنز اور اس کے ایگزامپل, ہر ایک کے ساتھ ایگزامپل دے کے آپ نے بتانی ہے. یہ یاد رکھنا, ایگزامپل بھول مت جانا. یہ جو 7 چیپٹر ہے اس کے اندر جو کامن کلاسز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی, یہ آپ نے پوری ایگزامپلز اس کے بارے میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس چیپٹر کے اندر اگلا سوال ہے کہ ادھر کیا ہے, ایکسرسائز ہے تو سمجھ آپ کو آئے گی. یہ کامن کلاسز فاؤنڈ ان ٹرمز آف یوز, یہ پہلا آپ نے سوال کرنا ہے ایک یہ تیار. اور بریجنگ, یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ والا یہ کینسل ہو گئی, یہ دوسرا سوال نہیں ہے. اور کور کوشچن کریں. ڈسکس دی امپورٹینس آف کولیبریٹو پرابلم سالونگ ڈیجیٹل انوائرمنٹ کے اندر کیا ہوتی ہے اور کس اس کی کچھ ایگزامپلس کہ کس طرح ہیومن مشین آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ والا سوال ہو گیا. اسی طرح اوپر آپ کو بتا دیا بریجنگ والا ہو گیا. تو یہ سوال آنے کے چانسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیپٹر اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور باقی سوال کور ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چیپٹر 9 یہ جو بھی آپ کا لاسٹ چیپٹر ہو گیا، اسی طرح چیپٹر 4 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. چیپٹر 3، چیپٹر 2، چیپٹر، یہ چیزیں تیار کرنی ہیں آپ نے. اگر تیار کریں گے تو نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے جی. تو باقی آگے اتنی ویڈیوز لینتھ ہی نہیں کرتے. اتنی لانگ کوسچنز ہیں جی جو زیادہ تر آنے کے چانسز ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ ان لانگ کوسچنز کی تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ویڈیو آپ کو لائک کر دیں. ویڈیو کو پسند آتی ہے، ویڈیو کا کنٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ فرسٹ ٹائم یہاں پر موجود ہیں یا ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.